اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے آج ہم اپنے ایک نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بہت ہی اہم سبق ہے۔ اس کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہماری بہت ساری غلطیاں جو ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور جو باتیں ہمیں معلوم نہیں تھیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں گی۔ پیارے بچوں، ہمارا سبق ہے آج آداب تلاوت، یعنی تلاوت کرنے کے آداب۔ پیارے بچوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے بہت پیار سے قرآن پاک کو اتارا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر زندگی کے ہر موڑ پہ جو بھی پریشانیاں، جو مشکلات، جو مسئلے مسائل ہیں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سب کے حل جو ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں اتارے ہیں۔ یعنی جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کے ترجمے کو سمجھا، اس نے اپنی زندگی کو آسان بنا لیا۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کوئی بھی ایسی بات نہیں چھوڑی بتانی جو کہ ہم انسان کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی مشکل آئے تو قرآن پاک کو کھولیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، آپ کو آپ کے سارے مسائل قرآن پاک میں ہی مل جائیں گے۔ اللہ پاک نے انسان کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق، ساری عبادتیں، صدقے کہ کس طرح سے صدقات کرنے چاہیے، تجارت یعنی کاروبار کس طرح سے کرنا چاہیے، لین دین کے بارے میں آیتیں نازل کی گئی ہیں۔ ہمارے فرائض کیا کیا ہیں، کہ ہم پہ کون سی باتیں فرض ہیں، ایک انسان پہ کون سی باتیں فرض ہوتی ہیں۔ یہ سب باتیں، یہ سب معاملات، زندگی کے ہر شعبے کے ہر معاملات جو ہیں اللہ پاک نے قرآن شریف میں اتارے ہیں۔ اور پیارے بچوں، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت اور پیاری آواز میں سن کر خوش ہوتے ہیں، کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر مسلمان قرآن پاک کو اچھی اور خوبصورت آواز میں تلاوت کرے۔ بچوں، قرآن پاک کا ادب کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، پڑھانا ہم سب پر فرض ہے، ہم سب پر لازم بھی ہے۔ پیارے بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک جو بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے تو قیامت کے دن قرآن پاک خود اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ پاک اس شخص نے مجھے پڑھا اور پڑھایا تو اللہ پاک اس کو بخش دے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کہ قرآن پاک ہمارے لیے ایک بہت معزز، محترم، اور جیسے ہم کسی بزرگ کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن پاک کی بھی عزت اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کو جب بھی ہاتھ لگائیں اس کو وضو کر کے ہاتھ لگائیں۔ یعنی قرآن پاک کو جب آپ پڑھنا چاہیں تو قرآن پاک کو اٹھانے سے پہلے اس کو پہلے اچھی طرح سے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ قبلے کی طرف منہ کر لیں اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھیں، اور قرآن پاک کو جلدی نہ پڑھیں، یعنی آرام سے ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہ کریں۔ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو قرآن پاک کو پڑھنا بند کر دیں اور قرآن پاک کو بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر اللہ پاک کے شکر کی کیفیت اپنے اندر لانی چاہیے، اپنے اوپر ایسے کیفیت طاری کر لیں کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔
اگر اللہ پاک کی آیتوں میں کوئی نصیحت ہے تو ہم اپنے اندر اپنے ضمیر سے اپنے آپ سے یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نصیحت کی ہے ہم اللہ پاک کی نصیحتوں پر پورا عمل کریں گے۔ قرآن پاک کو اچھی اور خوبصورت آواز میں پڑھنا اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پیارے بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کسی بات کو اتنا خوش ہو کر نہیں سنتے جتنا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو خوشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں دکھاوے کے لیے خوبصورت آواز میں نہیں بلکہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے اچھی اور خوبصورت آواز میں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ایسی جگہ پہ تلاوت کرنا جہاں پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، وہاں پہ آہستہ آواز میں تلاوت کرنی چاہیے کہ دوسرے کو پریشانی نہ ہو نماز پڑھنے میں، یا ایسی جگہ جہاں دو چار اور بندے بیٹھے ہیں کہ ان کو تاکہ ان کی تلاوت میں خلل پیدا نہ ہو، اسی طرح سے آپ کو تلاوت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کے ادب میں کوئی بھی ہمیں نظر انداز کوئی بھی بات کو نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی کسی بھی طرح کے ادب کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں، آج کا آپ کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 60 پر آداب تلاوت، اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ قرآن پاک کا ادب کس طرح سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، جیسے مدلل یعنی دلیلوں سے مکمل۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کے بارے میں یہ لفظ ہے کہ مدلل یعنی دلائل سے بھرپور، یعنی کہ ہر بات اللہ پاک نے جو بھی بتائی ہے وہ دلائل کے ساتھ بھی ہے۔ جامع یعنی جمع، ایک جگہ پہ جمع کیا گیا ضابطۂ حیات، زندگی کو گزارنے کے قاعدے قانون۔ ملحوظ یعنی لحاظ کرنا، یعنی قرآن پاک کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، قرآن پاک کے لحاظ کو خاطر میں رکھنا چاہیے۔ سمجھ کر معنی سمجھ کر حزن و غم کا اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی جب آپ کو قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت آپ پڑھ رہے ہیں جس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں جس میں دکھ اور غم ہے، تو اپنے اوپر ایسا غم طاری کریں کہ جیسے ہمیں یہ آیت پڑھ کر دکھ ہوا ہے۔ مزین کرنا یعنی سجانا۔ خود ستائی یعنی اپنی تعریف۔ کچھ لوگ اپنی تعریف کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 60 کی آپ اچھی طرح سے پڑھائی کریں۔ پڑھائی کرنے کے بعد اس صفحے کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ادب ہمیں اور کس طرح سے کرنا چاہیے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔